وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد المعقد الرابع سے اب ہم پھر دوبارہ اس دوسری مجلس میں دوسرے سیشن میں پڑھنا شروع کریں گے. یہ پڑھیں المعقد الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وباقي العلوم إما خادم لهما ويؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله وبهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟ ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع ونال من العلم أوفره. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليؤثر القرآن فإن فيه فليصبر القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال مسروق رحمه الله ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه علمنا يقصر من عنه. وينسب لعباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وما أحسن قول عياض اليحسبي في كتاب الإلماع العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المفضل عن الطريق اللاحق علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب وعلى الهمم عن صاحب وأعلى الهمم في طلب العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد قلت لأيوب السختياني العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ قال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. یہ چوتھا قاعدہ ہے طلب علم کا کہ اصل توجہ ایک طالب علم کا کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی طرف رہے. اصل توجہ اصل ترکیز ایک طالب علم کی کس طرف رہے؟ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی طرف. اس لیے کہ اصل علم یہی ہے. اللہ رب العالمین نے پہلی وحی کے اندر پڑھنے کا حکم دیا اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو جو علم مطلوب ہے اور جس کا حاصل کرنا سب پر فرض ہے وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم جو اسے جنت پہنچا سکے، جہنم سے دور رکھ سکے، بچا سکے. اور وہ علم کتاب و سنت کا علم. تو اصل ترکیز ایک طالب علم کی اسی علم کی طرف ہونی چاہیے، اسی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے، اس کا دھیان اسی علم کو حاصل کرنے کی طرف ہونی چاہیے. فتح الباری کا مقدمہ پڑھیں. شروع میں ہی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک دم مقدمے کے اندر ہی بیان کیا اس چیز کو کہ اصل علم وہی ہے جو کتاب و سنت کا علم ہے، اور باقی جو دوسرے علوم ہیں وہ دو قسموں پر منقسم ہیں. یا تو کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے معاون کے طور پر ہے، یا کتاب و سنت کے لیے اجنبی. اگر معاون کے طور پر ہیں تو ان کا بھی حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ کتاب و سنت کو سمجھ سکیں، اور اگر اجنبی ہیں تو ان کے اندر مشغول ہو کر اپنی عمر کو گویا کہ ایک شخص برباد کر رہا ہے. اتنا حاصل کرنا کافی ہے جس سے قوم
کی اصلاح ہو سکے، قوم کے لیے کوئی خدمت کر سکے. لیکن اصل علم جس کے حاصل کیے بغیر ایک شخص حقیقت میں زندہ نہیں رہ سکتا، وہ ہے کتاب و سنت کا علم، اللہ العالمین کی معرفت کا علم، دین کا بنیاد علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا علم، جس کے بارے میں اس سے قبر کے اندر سوال کیا جائے گا. تو یہ چیزیں اصل ہیں جس کو اللہ کے رسول نے حدیث جبریل کے اندر بیان کیا ہے. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اور آخر میں قیامت کے بارے میں. یہ انتہائی عظیم حدیث ہے. جس طرح قرآن کے اندر سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، اسی طرح احادیث کے اندر حدیث جبریل ام السنہ ہے. جب جبریل علیہ السلام رخصت ہو کر چلے گئے تو اللہ کے رسول نے عمر فاروق سے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، تو انہوں نے کیا کہا اللہ ورسولہ اعلم. تو اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا ہوا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو اس حدیث میں جن چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے یہی دین ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، احسان کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ آیا. اور اسی دین کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا وما دینک، تمہارا دین کیا تھا. تو صرف یہ نہیں کہ میرا دین اسلام تھا، وہ بنیادی چیزیں جن پر عمل کر کے ایک انسان مسلمان باقی رہ سکتا ہے، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا. تو اصل ترکیز ایک طالب علم کی اسی علم کو سیکھنے کی، اسی علم کے سیکھنے پر ہونی چاہیے. اصل توجہ اس کی اسی علم کی طرف ہونی چاہیے. باقی جو دوسرے علوم ہیں تو بقدر ضرورت ان علوم کو حاصل کرے. اس لیے اگر کوئی طالب علم کہتا ہے کہ میرا تخصص کیا ہے، ادب و بلاغت ہے، اور عقیدے کے متعلق اس سے پوچھا جائے، فقہ کے متعلق پوچھا جائے، اور کہیں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، کیوں؟ کیونکہ میرا تخصص یہ نہیں تھا. اس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی علم کے سیکھنے پر صرف کیا، اور نتیجہ آخر میں کیا نکلا؟ اس کی توجہ اصل چیز کی طرف نہیں تھی، بلکہ جو معاون چیزیں ہیں ان چیزوں میں اپنی زندگی اس نے صرف کر دی. تو گویا کہ وہ صحیح راستے پر نہیں چلا. یقیناً وہ بھی بہت اہم چیز ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا اس علم کو حاصل کرنے کا، کیا تھا مقصد؟ تمام جو علوم ہیں، علوم اسلامیہ، ان علوم اسلامیہ کا خلاصہ اور اصل مقصد دو فن ہے، دو علم ہے. ایک علم العقیدہ اور دوسرا علم الفقہ. عقیدے کے متعلق علم حاصل کرنا اور فقہ کے متعلق. ایک انسان جو عمل کرتا ہے اس کا تعلق یا تو عقیدے سے ہوتا ہے یا اس کا تعلق فقہ سے ہوتا ہے. اب اس نے مہارت حاصل کر لی ادب و بلاغت کے اندر، لغت کے اندر، اصول فقہ کے اندر، اصول تفسیر کے اندر، علوم حدیث کے اندر، جرح و تعدیل کے اندر. اگر کسی فقہی مسئلے کے تعلق سے پوچھا جائے علم نہیں ہے. کن کتابوں میں اس مسئلے کی تحقیق کر سکتا ہے، کن کتابوں کی طرف رجوع کر کے اسے علم نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں دی. جانبی علوم کی طرف جو علوم حقیقت میں معاون ہیں ان علوم میں اپنی زندگی گزار دی، اور جو اصل مقصد تھا ان علوم کے پڑھنے کا اس اصل مقصد کی طرف توجہ ہی نہیں گئی، زندگی گزر گئی معاون علوم میں. تو یہ حقیقت میں بہت بڑا خلل ہے، قصور ہے. تو جو اصل مقصد ہے ہمیشہ نظر میں یہی ہونا چاہیے. تو یہی چوتھا قاعدہ ہے، صرف الہمت فیہ علم القرآن والسنہ. کتاب و سنت کے علم کی طرف اس کی اصل توجہ ہو، اس کی ترکیز اسی علم کو سیکھنے اور اس علم کے حاصل کرنے کی طرف ہو. اور اس کے تحت
اللہ رب العالمین کے کلام فاستمسک بالذی اوحی الیک سے مصنف نے استدلال کیا ہے، اور اس چیز کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے مقدمے میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری دوسری چیزوں میں مشغول رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اچھا خاصا علم جمع ہو چکا ہے، اور یہاں تک کہ سلف صالحین کے علم کو اس علم کے مقابلے میں ہیچ سمجھتے ہیں۔ حماد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ایوب سختیانی رحمہ اللہ سے پوچھا، حالانکہ یہ خیر القرون کا دور ہے، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ العلم اليوم اکثر او فیما تقدم، کہ آج جو ہمارے پاس علم ہے یہ زیادہ ہے یا جو ہم سے متقدمین علماء گزر چکے ان کے پاس زیادہ تھا؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ الکلام اليوم اکثر والعلم فیما تقدم اکثر، آج شروحات زیادہ ہو گئے ہیں بس، لیکن اصل علم، بنیادی علم سلف صالحین کے پاس ہی تھا۔ تو اسی بنیادی علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے پاس، تابعین، تبع تابعین کے پاس کون سا علم تھا؟ جو علم ان کے پاس تھا اس علم کو حاصل کرنے کی ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے۔ اصل یہی ہے، باقی دوسری چیزیں اگر معاون کے طور پر ہیں تو معاون کے طور پر سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر اجنبی ہیں یا نقصان دہ ہیں تو ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ علم ہو جانا صرف کہ وہ علم ہے، اس کا حاصل کرنا نفع بخش ہمیشہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر بہت سارے علوم ایسے بھی ہیں جو ایک طالب کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک علم ہے۔ جیسے جادو سیکھنا، وہ بھی ایک علم ہے۔ موسیقی سیکھنا، وہ بھی ایک علم ہے، بہت سارے طلبہ پڑھتے ہیں۔ تو بے شمار ایسے علوم آپ کو ملیں گے جو حقیقت میں ایک علم ہے لا شک، لیکن وہ نقصان دہ ہیں، ان کا حاصل کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے علوم ہیں جو ایک انسان کو راہ راست سے بھٹکا سکتے ہیں، اس میں تمام چیزیں خالص نہیں ہیں، حق کو باطل کو ملا کر پیش کیا گیا، جیسے کہ اہل بدعت کی کتابیں جس میں حق اور باطل دونوں خلط ملط ہیں، ملاوٹ ہے حق کے ساتھ باطل کی، تو ان علوم سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی کتابوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل ترکیز ہماری کس علم کو حاصل کرنے کی ہونی چاہیے؟ جو صحابہ اکرام کے پاس علم تھا، جو تابعین کے پاس علم تھا، تبع تابعین کے پاس علم تھا، اس علم کو حاصل کرنے پر اصل توجہ ہماری ہونی چاہیے۔ تو یہ صرف نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، کیا پڑھ رہے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس لیے اساتذہ کی نگرانی میں ہر مرحلے کے حساب سے، ابھی وہ آگے قاعدہ آ رہا ہے کہ کس مرحلے کے اندر آپ ابھی ہیں، اس حساب سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو پڑھنا صرف کافی نہیں ہے، کیا پڑھ رہے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ چوتھا قاعدہ اسی کو مصنف نے بیان کیا۔ پانچواں قاعدہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعقد الخامس سلوک الجادة الموصلة إليه، لكن مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه، وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. يقول الزرنوجي رحمه الله زرنوجي رحمه الله في كتابه تعليم المتعلم: وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة.
وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي الزبيدي. اس کو عموماً طلبہ زبیدی پڑھتے ہیں، لیکن یہ نام زبیدی ہے، زا کے فتحے کے ساتھ، با کے کسرے کے ساتھ. تاج العروس کے مصنف ہے یہ. صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند يقول فيها فما حوى الغاية في ألف سنة فما حوى الغاية في ألف سنة فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنا بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. یہ شعر بہت اہم ہے. بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن، فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشهوره كمن يحفظ ألفية الآثاري في النحو ويترك ألفية ابن مالك. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد الناصح فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب. فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة وتجمع معنيين اثنين أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به. حمزہ وصل جہاں ہو تو حمزہ وصل کو ملا کر پڑھتے وقت کیا کرتے ہیں؟ ثابت کر دیتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے. میرا ایک مضمون ہے فری لانسر میں کہ عربی عبارت کو لکھنے میں جو مشہور غلطیاں ہوتی ہیں تو ان غلطیوں پر تنبیہ. میرے پیج میں جائیں تو یہ مضمون آپ کو مل جائے گا. تو اس میں ایک اہم غلطی یہ ہے، بہت سارے طلبہ صحیح نطق سے ادا نہیں کرتے عربی حروف کو. اس کی وجہ یہی ہے کہ حمزہ وصل اور حمزہ قطع کے درمیان فرق نہیں کرتے. تو یہ ضروری ہے. یہاں پر کس طرح پڑھیں گے؟ جو حمزہ ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ وصل ہے، وہ ساقط ہو جائے گا. تو الف لام جو ہے اصل میں لل ہے نا، تو اصل میں وہ الف لام اصل میں الاقتداء تھا جس میں حرف جر داخل ہوا. تو یہ لام ساکن تھا، اس کے بعد حمزہ وصل ہے، وہ ساکن ہو گیا. تو اس لام پر اب کسرہ آ جائے گا، اور پڑھتے وقت دونوں لام پر اب کسرہ دیں گے. ہم کس طرح پڑھیں گے؟ للاقتداء به والاهتداء بهديه احسنت، والاهتداء بهديه ودله وسمته. والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره
وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. یہ بہت اہم قاعدہ ہے، بہت ہی اہم، بلکہ جو قواعد ذکر کیے ہیں شاید کہ سب سے اہم قواعد میں اس کا شمار ہو. سلوک الجادة الموصلة إليه، طلب علم کے لیے معروف طریقے کا انتخاب کرنا، اختیار کرنا. پانچواں قاعدہ کیا ہے؟ طلب علم کے لیے معروف طریقے کا اختیار کرنا. بلکہ اس کے آگے لفظ بتدریج لگائے. طلب علم کے لیے بتدریج معروف طریقے کا اختیار کرنا. لفظ جادہ کو اگر ہم اردو میں بیان کریں تو اسی طرح کہیں گے، طلب علم کے لیے بتدریج معروف طریقے کا اختیار کرنا. یہ پانچواں قاعدہ ہے، بڑا اہم قاعدہ ہے. یہ مصنف نے یہاں پر بہت سارے سلف صالحین کے اقوال کو ذکر کیا ہے کہ طلب علم کا ایک معروف طریقہ ہے سلف کے یہاں، اسی طریقے پر چلنا ضروری ہے. بتدریج اس علم کو معروف طریقے سے حاصل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی اس راستے کی خلاف ورزی کرے، اس راستے پر نہ چلے، تو یا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. وَكُلُّ مَنْ أَخْطَأَ الطَّرِيقَ ضَلَّ. پہلے صفحے میں دیکھیں، صفحہ نمبر 45 میں امام زرنوجی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ كُلُّ مَنْ أَخْطَأَ الطَّرِيقَ ضَلَّ وَلَا يَنَالُ الْمَقْصُودَ قَلَّ أَوْ جَلَّ. اس راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا. یا تو کچھ بھی علم حاصل نہیں کر پائے گا یا بہت تھوڑا سا علم حاصل کر پائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسی طریقے کو لازم پکڑے جو سلف صالحین کا تھا، جو طلب علم کا معروف طریقہ ہے. علامہ ابن القیم نے کتاب الفوائد میں کیا کہا؟ الجهل بالطریق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. اگر اس راستے کو انتخاب نہ کرے، اختیار نہ کرے تو کیا ہوگا؟ بہت زیادہ وہ پریشان تو ہوگا لیکن فائدہ بہت کم حاصل کر پائے گا. تھکاوٹ بہت ہوگی لیکن فائدہ کتنا ملے گا اسے؟ بہت کم. وجہ کیا ہے؟ جو معروف طریقہ ہے طلب علم کا، اس طریقے کی اس نے اس طریقے سے روگردانی کی، اس سے اعراض کیا. ایک اپنے من میں طریقہ انہوں نے سوچا اور اس طریقے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی. اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ معروف طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے امام زبیدی رحمہ اللہ کا جو کہ الفیۃ السند کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے، یہ شعر مصنف نے آپ کے سامنے رکھا ہے. بحفظ متن جامع للراجع تأخذه على مفید الناصح. اس شعر کے اندر طلب علم کا معروف طریقہ کیا ہے؟ امام زبیدی رحمہ اللہ نے بیان کر دیا کہ کیسے ہم علم حاصل کریں، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. بحفظ متن جامع للراجع، اس کا طریقہ پہلا یہ ہونا چاہیے کہ کسی معتمد متن کو یاد کریں، کسی معتمد متن کا انتخاب کریں اور اسے یاد کریں. اور دوسرا طریقہ ہے تأخذه على مفید الناصح، کسی ایسے شیخ سے اسے پڑھیں جس کے اندر یہ دو صفتیں موجود ہوں. پہلی صفت مفید کی اور دوسری ہے ناصح کی. تأخذه على مفید ناصح، مفید اور ناصح کا کیا معنی ہے ابھی اس کا بیان آگے آ رہا ہے. کس شیخ کو، کس استاد کو مفید کہا جائے گا اور ناصح کہا جائے گا، اس کا بیان ابھی مصنف آگے کر رہے ہیں. تو یہ ہے طلب علم کا معروف طریقہ. پہلی چیز کیا بیان کیا؟ بحفظ متن جامع للراجع. آگے مصنف کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، فطریق العلم وجادته مبنیۃ علی امرین.
من اخذ بهما كان معظما للعلم لانه يطلبه من حيث يمكن الوصول اليه. فاما الامر الاول فحفظ متن جامع للراجع فلا بد من حفظ، ومن ظن انه ينال العلم بلا حفظ فانه يطلب محالا. یہ پہلی چیز ہے کہ جس فن کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، مصطلح الحدیث پڑھنا چاہتے ہیں، عقیدہ پڑھنا چاہتے ہیں، فقہ پڑھنا چاہتے ہیں، اصول فقہ پڑھنا چاہتے ہیں، حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، جس فن کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اندر جو معتمد متن ہے اہل علم کے نزدیک، اس معتمد متن کا انتخاب کریں اور پھر اسے یاد کریں. اگر حرفاً یاد کرنا ممکن ہو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اگر حرفاً یاد کرنا ممکن نہ ہو کسی کے لیے تو کم از کم اس کے مادہ علمیہ کو اپنے اندر اسے محفوظ رکھے، ضبط کرے کہ اس کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے، اس کا خلاصہ اس کے ذہن میں ہو. تو یہ ہے طریقہ طلب علم کا. اسی لیے آپ پائیں گے کہ اہل علم کے نزدیک ہمیشہ اس طرح کے متون رہے ہیں. تو ان متون کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی طالب علم یہ سوچتا ہے کہ بغیر حفظ کیے ہوئے، بغیر یاد کیے ہوئے وہ اس علم کو ضبط کر سکتا ہے تو یہ بہت بڑی خام خیالی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس علم کو بغیر یاد کیے ہوئے، بغیر ضبط کیے ہوئے آپ کیا کر سکیں، اس علم کو حاصل کر سکیں. آپ کے ذہن میں یہ پورا خاکہ ہمیشہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی فن ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، عقیدہ ہو. تو جو اہم متن ہے اس کو یاد کریں یا اس کے مسائل کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں. پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز کیا کہا، وَأَمَّا الْأَمْرُ الثَّانِي فَأَخْذُهُ عَلَى مُفِيدِ النَّاصِحِ وَتَفْزَعُ إِلَى شَيْخٍ تَتَفَهَّمُ عَنْهُ مَعَانِي يَتَّصِفُ بِهَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ. دوسری اہم چیز کہ کسی ایسے استاد سے اس متن کو پڑھیں، یہ علم سیکھیں، کسی ایسے استاد کا انتخاب کریں یہ علم حاصل کرنے کے لیے جس استاد کے اندر مفید اور ناصح کی صفت موجود ہو. اور مفید اور ناصح کی صفت سے کیا مراد ہے آگے انہوں نے بیان کیا. یتصف بہذین الوصفین، جو استاد ان دو صفتوں سے متصف ہو. وَأَوَّلُهُمَا الْإِفَادَةُ، استاد کے اندر افادے کی صفت موجود ہو. اور افادے سے مراد مصنف خود کہہ رہے ہیں وَهِيَ الْأَهْلِيَّةُ فِي الْعِلْمِ، استاد بننے کی اس کے پاس اہلیت ہو. ایسا نہیں کہ کسی کو بھی ہم اپنا استاد بنا لیں اور اس سے پڑھنا شروع کریں اور علم حاصل کرنا شروع کریں. نہیں، پہلے یہ چیک کریں کہ جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ حقیقت میں استاد بننے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے نہیں رکھتا، اس کے پاس یہ اہلیت ہے یا نہیں ہے. اور یہ اہلیت کب ہوگی؟ فَيَكُونُ مِمَّنْ عُرِفَ بِطَالَبِ الْعِلْمِ وَتَلَقِّيهِ حَتَّى أَدْرَكَ. ایسا شخص استاد بننے کی اہلیت رکھ سکتا ہے جو لوگوں کے درمیان، اہل علم کے درمیان طلب علم میں معروف رہا ہو، اپنے اساتذہ سے انہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہو، تلقی کیا ہو، یہاں تک کہ ان کے پاس یہ علم آیا ہو، لوگوں نے، ان کے اساتذہ نے گواہی دی ہو کہ ہاں یہ اب مدرس بننے کی اہلیت رکھتا ہے. تو پھر اس استاد کو آپ اپنا استاد بنا سکتے ہیں، اس شخص کو اپنا استاد بنا سکتے ہیں اور اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے الافادہ کی کہ اس کے اندر اہلیت ہو، مطلوبہ صلاحیت ہو کہ اسے وہ پڑھا سکے، تب ایسے شخص کو آپ اپنا استاد بنا سکتے ہیں. اور جس نے خود معروف طریقے سے علم حاصل نہیں کیا ہے، کیا کہا فَيَكُونُ مِمَّنْ عُرِفَ بِطَالَبِ الْعِلْمِ وَتَلَقِّيهِ حَتَّى أَدْرَكَ فَصَارَتْ لَهُ مَلَكَةٌ قَوِيَّةٌ فِيهِ، کہ اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہوا ہے. کیسے؟ کیونکہ وہ معروف تھا طلب علم کے اندر، اساتذہ کے پاس جاتا تھا اور ان کے سامنے بیٹھ کر ایک لمبی مدت تک انہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہے. تب وہ اس قابل ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر آپ بھی علم حاصل کرے. یہ پہلی صفت ہونی چاہیے. اور اگر کسی نے
ذاتی مطالعے سے، ذاتی محنت سے اس علم کو حاصل کیا، اور وہ آپ کو دین سکھانے کے لیے آ گیا کہ میں آپ کو قرآن و حدیث سکھانا چاہتا ہوں، آپ اسے دین سیکھیں، تو ایسا شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس سے آپ دین سیکھیں اور اسے اپنا استاد بنائیں، اپنا دینی رہنما اور دینی مبلغ اسے سمجھیں، دینی استاد سمجھیں اور اس سے دین سیکھیں، وہ اس قابل نہیں ہے، گرچہ وہ اپنے عمل میں کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہو، انتہائی متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو، منہج کے سلیم کیوں نہ ہو، ایک دم سلف صالحین کے منہج پر کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ پہلی صفت اس استاد کے اندر نہیں ہے کہ معروف طریقے سے اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے، اساتذہ کے پاس بیٹھ کر اس علم کو نہیں سیکھا ہے، ذاتی محنت سے انہوں نے کیا کیا ہے، اس علم کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، تو ایسا شخص اس قابل نہیں ہے کہ اسے آپ اپنا استاد بنائیں۔ تأخذہ علی مفید ناصح، تو پہلی صفت ہے کہ مفید ہو، اہلیت ہو، اور اہلیت کیسے پیدا ہوگی کہ اس نے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو حاصل کیا۔ آج دیکھیں کتنے لوگوں نے ایسے لوگوں کو اپنا دینی استاد بنایا ہوا ہے اور ایسے لوگوں سے دین سیکھ رہے ہیں جنہوں نے معروف طریقے سے علم حاصل نہیں کیا، ذاتی محنت سے چند کتابوں کو پڑھ کر وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس اتنا علم آ چکا ہے کہ ہم دوسروں کو دین سکھا سکیں، اور دوسرے بھی کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دین سیکھنے لگتے ہیں۔ یہ طلب علم کا معروف طریقہ نہیں ہے، ایک معکوس طریقہ ہے۔ جیسے ابھی شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ ایک راستہ جا رہا ہے، اسی راستے میں آپ چلیں گے، اسی سمت چلیں گے تو آپ صحیح منزل تک پہنچ جائیں گے، لیکن رانگ سائڈ میں آپ چلیں گے، سب لوگ اس طرف جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی ادھر سے آ رہی ہے، جو راستہ ہے اس طرف سے آنے کے لیے وہ راستہ آپ نے انتخاب نہیں کیا، دوسرا راستہ انتخاب کیا، تو کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، خود مریں گے، دوسروں کو ماریں گے۔ تو یہی راستہ آج بعض لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو معروف طریقہ ہے اس معروف طریقے سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ بعض لوگ حوالہ دیں گے کہ بڑے مخلص ہیں، ان سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ فائدے کا ہونا اور کسی کے متقی اور پرہیزگار کا ہونا اس بات کی اجازت ہمیں نہیں دیتا کہ ہم اسے اپنا دینی استاد بنائیں۔ سلف صالحین کی پوری زندگی پڑھ ڈالیں، آپ کو اس مسئلے میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ملے گا، یہ متفق علیہ چیز ہے سلف صالحین کے ہاں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ابو الزناد رحمہ اللہ، جن کا شمار صغار تابعین میں ہوتا ہے، یہ تابعین میں سے ہیں، صحابہ اکرام سے انہوں نے علم حاصل کیا، کبار تابعین سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں ان سے نقل کیا ہے، ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلهم مأمون لا یؤخذ عنهم العلم یقال لیس من اہلہ۔ مدینے کے اندر، اور مدینے کے اندر علم کا مرکز کیا تھا، مسجد نبوی، مسجد نبوی کے اندر ہی علماء ہوتے تھے، لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو اس زمانے میں علم کا مرکز تھا، ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود تھے، کلہم مأمون، امانت کے معاملے میں ایک حرف کوئی ان کے بعد متعلق نہیں کہہ سکتا، کوئی انگلی نہیں رہ سکتا، انتہائی متقی، پرہیزگار، امانت دار، لیکن یقال ما یؤخذ عنہم العلم، اس کے باوجود ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا، ان کو استاد نہیں بنایا جاتا تھا، وہ خود سے لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے، اخلاص میں کوئی کمی نہیں تھی، خود ایک دم فل ٹائم موجود رہتے تھے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، لیکن سلف صالحین تحذیر کرتے تھے، ان سے لوگوں کو متنبہ کرتے تھے کہ ان کو اپنا استاد نہ بنانا، ان سے دین نہ سیکھنا۔ ما یؤخذ عنہم العلم، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ یقال لیس من اہلہ، کہا جاتا کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، معروف طریقے سے انہوں نے علم کو حاصل نہیں کیا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو آپ اپنا دینی استاد بنائیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر جب اس قول کو ذکر کیا ہے تو کہا ہے
کہ لا یؤخذ عنہم العلم کان یقال لیس هم من اہلہ، ان سے علم یہ کہہ کر نہیں لیا جاتا کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، یہ کہہ کر ان کو ترک کر دیا جاتا۔ اس کے بعد خطیب بغدادی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ بہت ہی قیمتی قول نقل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے علم کیوں نہیں لیا جاتا تھا؟ وہ خود سکھانا چاہتے تھے نا، اس کے باوجود ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا، کیوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی، کیونکہ ان لوگوں نے یہ علم کتابوں سے رٹ لیا تھا، استاد کے سامنے بیٹھ کر نہیں سکھا تھا۔ غور کریں، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، دوسری صدی ہجری ہے، اور مدینے کے اندر یہ حال ہے، اور ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود تھے اس زمانے میں، ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا، کیوں؟ کیونکہ کتابوں سے اس علم کو انہوں نے رٹ لیا تھا، حاصل کیا تھا، استاد کے سامنے بیٹھ کر اسے نہیں سیکھا تھا، ان سے تحذیر کرتے تھے۔ تو یہ جو آج کے زمانے میں اس طرح کے دین سکھانے والے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سلف صالحین کے زمانے سے یہ لوگ موجود رہے ہیں، اور اس زمانے سے سلف صالحین نے ان سے تحذیر کی ہے کہ انہیں اپنا دینی استاد نہ بنانا، دین سیکھنا ہو تو ایسے شخص کو انتخاب کرو جنہوں نے معروف طریقے سے اس علم کو سیکھا ہو۔ اگر انہوں نے معروف طریقے سے علم کو نہیں سیکھا تو اس قابل نہیں ہے کہ ان سے آپ دین سیکھیں۔ ایک دو نہیں بے شمار آپ کو سلف صالحین کے اس طرح کے اقوال مل جائیں گے۔ ایک میں نے مضمون لکھا ہے، فری لانسر کے اندر موجود ہے، تھوڑا سا طویل ہے لیکن فرصت نکال کر ہو سکے تو اس کو پڑھیں، بردرس کی دعوت، رحمت یا زحمت۔ اس میں بہت سارے سلف صالحین کے اقوال کو میں نے ذکر کیا ہے کہ سلف صالحین نے جو لوگ اس طریقے سے لوگوں کو دین سکھانا چاہتے تھے ان کے متعلق کیا رویہ اپنایا تھا، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا رویہ اپنانا چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف۔ تو یہ ہے پہلی صفت الافادہ کی، کہ وہ مفید ہو، اہلیت ہو ان کے پاس مدرس بننے کی، تب ان سے آپ دین سیکھ سکتے ہیں، ان سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل مصنف نے ذکر کی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ یہ علم آنے والی نسل تک کس طرح پہنچے گا؟ صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے اس علم کو حاصل کرنے والے، اور ان سے ان کے بعد آنے والے لوگ اس علم کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ تو اس طرح استاد سے اس علم کو حاصل کیا جائے گا، اور یہی طریقہ سلف صالحین کے یہاں معروف رہا ہے کہ وہ استاد کے پاس جا کر اس علم کو حاصل کرتے تھے۔ آپ سیر و اعلام النبلاء کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں کہ کیسے انہوں نے اس علم کو حاصل کیا۔ یہ صحابی رسول ہیں، الحبر البحر، ترجمان القرآن ہیں، قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، کیسے انہوں نے اس علم کو حاصل کیا؟ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے طلب علم کا ان کا طریقہ بیان کیا ہے سیر و اعلام النبلاء کے اندر۔ مدینے کی تپتی ہوئی گرمی میں صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جاتے، اور وہاں کے گرد و غبار سے ان کا پورا جسم بھر جاتا۔ جب یہ صحابہ اکرام قیلولہ سے فارغ ہونے کے بعد گھر سے نکلتے، دیکھتے کہ ابن عباس چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تعجب کے ساتھ کہتے کہ اللہ کے رسول کے خاندان کا آدمی ہمارے چوکھٹ پر، آپ نے صرف اشارہ دیا ہوتا ہم دوڑے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے۔ صحابہ اکرام نے شرف سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی شخص کی ہم خدمت کر سکیں۔ تعجب کے ساتھ کہتے تھے آپ نے صرف کہا ہوتا ہم آپ کے پاس آ جاتے، آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ابن عباس کیا کہتے کہ یہ میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور
علم حاصل کرنے والے کو خود آنا پڑتا ہے، طالب کو خود آنا پڑتا ہے استاد کے چوکھٹ پر، تو اس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ ذاتی مطالعے سے کوئی عالم نہیں بن سکتا، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں کہ کوئی بغیر سیکھے ہوئے علم حاصل کر لے۔ انما العلم بالتعلم، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے کہ رات کو سوتے وقت جاہل تھا، جب صبح بیدار ہوا تو علامہ بن کر بیدار ہوا، ہے نا؟ بہت سارے لوگوں کے پاس یہی خواب میں ہی پورا علم ان کو آ چکا ہے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے، ہمارے یہاں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، سالوں سال تک استاد کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ 204 ہجری کی وفات ہے، دوسری صدی ہجری کی حالت ہے یہ۔ طالب علم کا معروف طریقہ ہمیں اگر دیکھنا ہو تو انہی سلف صالحین کی زندگی میں دیکھنا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وطول وارشاد استاد وطول زمان۔ تو بغیر استاد کی رہنمائی کے، ارشاد و استاد کے بغیر اور طول زمان کے بغیر کوئی عالم بن جائے اور وہ مدرس بننے کا لائق ہو، اہل ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ تصور نہیں تھا سلف کا۔ یہاں تو سب سے پہلی چیز جس کو ہم اپنا مدرس بناتے ہیں، جن سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر یہ اہلیت ہو۔ اس کے بغیر وہ شخص مدرس بننے کا، دینی رہنما بننے کا، داعی و مبلغ بننے کا اہل نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا بیان کیا؟ وَأَمَّا الْوَصْفُ الثَّانِي فَهُوَ النَّصِيحَةُ، وَأَمَّا الْوَصْفُ الثَّانِي فَهُوَ النَّصِيحَةُ وَتَجْمَعُ معنیین اثنین۔ دوسرا وصف، دوسری صفت جو مدرس کے اندر ہونی چاہیے، جسے آپ اپنا مدرس بنائیں گے، وہ ہے خیر خواہی، نصیحت۔ نصیحت کی صفت سے، خیر خواہی کی صفت سے متصف ہو۔ نصیحت کا کیا معنی ہے؟ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس استاد کے اندر دو صفتیں پائی جائیں تو سمجھا جائے گا کہ یہ خیر خواہی اور نصیحت اس استاد کے پاس موجود ہے، وہ ناصح ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صلاحیت الشیخ للاقتداء به والاهتداء بهدیه ودلہ وسمتہ۔ وہ استاد اس لائق ہوں کہ ان کی اقتداء کی جائے، انہیں اپنا مربی بنایا جائے۔ اگر خود شبہات یا شہوات کی نجاستوں سے وہ گھرے ہوئے ہوں تو اس لائق نہیں کہ اسے ناصح سمجھا جائے اور اپنا استاد بنایا جائے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو سلف صالحین کے منہج پر قائم نہیں ہے، وہ استاد بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ پہلی چیز کیا بیان کیا کہ وہ معروف طریقے سے علم حاصل کیا ہو، اور دوسری چیز سلف صالحین کے منہج پر بھی ہو، اس لائق ہو کہ ان کی اقتداء کی جائے، مربی ہو۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سلف صالحین کے منہج پر وہ قائم ہو۔ اگر سلف صالحین کے منہج پر قائم نہیں ہے تو ان سے آپ دین نہیں سیکھ سکتے، گرچہ پہلی صفت موجود ہو، لیکن دوسری صفت اگر نہ ہو، سلف صالحین کے منہج پر قائم نہ ہو، تو ایسا شخص استاد بننے کے قابل نہیں، اسے آپ اپنا استاد نہیں بنا سکتے، اس سے دین نہیں سیکھ سکتے۔ لاکھ کہے کہ میں اپنے استاد کے باطل افکار سے متاثر نہیں ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ غیر شعوری طور پر استاد کے افکار سے طالب متاثر ہوتا ہے، غیر شعوری طور پر اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔
اس لیے استاد کا انتخاب بہت ضروری ہے کہ وہ منہج سلف پر قائم ہے یا نہیں ہے. اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ طالب کے پاس یہ بیماری کہاں سے آ گئی؟ استاد سے، کیونکہ استاد اس سے فکر کا تھا. پوری ذہنیت اسی طرح کی اس کی تیار ہوئی جو ذہنیت استاد کے پاس تھی. تو یہ پہلی صفت ہے. والآخر معرفته بطرائق العلم. استاد کے پاس پڑھانے کا ہنر بھی ہو، وہ جانتا ہو کہ طلبہ کو کیسے پڑھایا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک ابتدائیہ کے طالب کو فضیلت کے طالب کی طرح پڑھائے یا فضیلت کے طالب کو ابتدائیہ کے طالب کی طرح پڑھائے. اسے پتا ہونا چاہیے کہ جو میرے سامنے طلبہ ہیں وہ کس لائق ہیں اور انہیں پڑھانے کا ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اگر پڑھانے کے طریقے سے استاد واقف نہیں ہے تو ایسے اساتذہ سے طلبہ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا. ہم نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر دیکھا بعض اساتذہ کو کلیہ کے مرحلے میں ہمیں پڑھائے اور وہی دکتورا کے مرحلے میں بھی پڑھائے. جب کلیہ کے مرحلے میں وہ استاد داخل ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے بالکل ہی الگ استاد نظر آتے ہیں، اور وہی جب دکتورا کے مرحلے میں پڑھاتے ہیں بالکل ہی الگ استاد. ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی دوسرے شخص ہے، کوئی دوسرے شخص ہے. تو یہ استاد کے پاس کوالٹی ہونی چاہیے. اگر یہ ہنر نہ ہو تو پھر وہ اپنے طلباء کو صحیح طریقے سے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور یہ مہارت ہے، ایک فن ہے جسے سیکھنے کی ضرورت ہے. افسوس کہ ہمارے مدارس میں، تمام مدارس کی حالت یہی ہے، جتنے مدارس ہیں دوسری چیزوں کی پریکٹس کرائی جاتی ہے لیکن طریقہ تدریس کی پریکٹس نہیں کرائی جاتی. جیسے ہی ایک طالب فارغ ہوا، فضیلت کی سند مل گئی، اگلے دن سے مدرس ہو. کیا اس نے کوئی ٹریننگ لی کیسے پڑھانا ہے؟ نہیں. انجمن کے لیے ٹریننگ کرائی جاتی ہے نا، جماعت اولا سے لے کر 8 سال تک 10 سال تک اسے پریکٹس کرایا جاتا ہے کہ کیسے تقریر کرنی ہے. صحافت کے لیے پریکٹس کرائی جاتی ہے کیسے لکھنا ہے، لیکن تدریس کے لیے پریکٹس کوئی نہیں کرائی جاتی. حالانکہ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ہمارے ملک میں بھی عصری علوم میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ بغیر تدریب کے، بغیر ٹریننگ کے، جس کو بی ایڈ کہتے ہیں، کوئی بچوں کو پڑھانا شروع کر دے. یہ تصور نہیں ہے. سعودی عرب کے اندر بھی جو وہاں کے اساتذہ ہیں پڑھاتے ہیں تو بغیر ٹریننگ کے پڑھائیں، تصور نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہو تو وہ اچھا استاد بھی ہو، ضروری نہیں ہے. بہت سارے ایسے اساتذہ بھی آپ پائیں گے کہ ان کے اونچے مقام پر فائز ہیں، لیکن جب بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں تو بچے اٹھ جاتے ہیں، اس کے پاس پڑھنا نہیں چاہتے. اسی کے بالمقابل علم کے اندر کوئی ان کے ساتھ مقابلہ نہیں، لیکن پڑھانے کا جو انداز ہے بچے اسی کے پاس پڑھنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ٹیکنک جو ہے، مہارت جو ہے، فن جو ہے، اس استاد نے حاصل کیا ہے. تو بچے کو، طلبہ کو پڑھانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے استاد واقف ہو اور اسے بتدریج حاصل کیا جا سکتا ہے. اس لیے مدارس کے اندر یہ بھی ایک کورس ہونا چاہیے طریقہ تدریس کا، خصوصاً آخری سال میں یا فضیلت کے مرحلے میں 1 گھنٹے اس کے متعلق رکھی جانی چاہیے کہ ابھی یہ طلبہ باہر نکلیں گے تو پھر یہ مدرس بن جائیں گے تو کیسے پڑھائیں. عربی میں بہت زیادہ آپ کو اس موضوع پر کتابیں مل جائیں گی، طریقہ تدریس پر بہت زیادہ کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے، اس کا عنوان ہے اطعم المعلمین قبل ان یأکل الطلاب. آپ عنوان سے غور کریں، یہ کتنا دلچسپ عنوان ہے. اطعم المعلمین قبل ان یأکل الطلاب. مدرسین کو اتنا پیٹ بھر کے کھلاؤ کہ طلبہ کو نہ کھا جائیں. بعض مدرسین ایسے ہی ہوتے ہیں،
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے طلبا کو نکل جائیں گے، کھا جائیں گے. جب کلاس میں آتے ہیں تو دہشت قائم ہو جاتی ہے، شیر کی طرح لگتے ہیں. جیسے ہی کلاس سے باہر نکلتے راحت کی سانس لیتے ہیں بس. تو ایسے استاد سے کتنا فائدہ اٹھا پائیں گے؟ تو ایک استاد کو پڑھانے کا طریقہ آنا چاہیے. ہمارے سلف صالحین کی زندگی میں دیکھیں کہ کیسے وہ استاد تھے، کس طرح وہ پڑھاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے. تو یہ ایک باضابطہ فن ہے، اسے بتدریج سیکھنے کی ضرورت ہے. اور مدرسے میں جب اساتذہ کی ٹریننگ ہو تو اگر کوئی اونچی ڈگری والا بھی ہو، دکتور بھی ہو، تو اس کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے اور مجھے یہ لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کیسے پڑھانا چاہیے. نہیں، یہ کوئی عام کی بات نہیں، یہ کوئی عام کی بات نہیں ہے. باضابطہ آپ کو شوق ہونا چاہیے کہ میں اپنے طلبا کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہوں. ان کے لیول پر آ کر ان کو پڑھانا، دوست کی طرح ان کو لگنا، ان کو لگے کہ یہ استاد میرے لیے خیر خواہ ہے. کھل کر اپنی پریشانی وہ بیان کر سکیں، وہ آپ کے ساتھ گھل مل سکیں، آپ کے علم سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو یہ بھی استاد کی صفت ہونی چاہیے. تأخذه على مفید ناصحی. تو یہ ہے طلب علم کا معروف طریقہ. نہ اس راستے کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو دینی رہنما، داعی، مبلغ، مرشد کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور نہ اس طریقے سے علم حاصل کرنا کسی سے جائز ہے. آج کی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ بردرس کہتے ہیں نا. تو یہ بردرس آج کی ایجاد نہیں ہے. اور جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آج علماء نے یہ راستہ چھوڑ دیا ہے، تو علماء کی سستیوں کی وجہ سے یہ بردرس پیدا ہوئے ہیں. یہ ایک دم حقیقت حال سے عدم واقفیت کی بنا پر الزام لگایا جاتا ہے. جس زمانے میں اسلام کی سب سے زیادہ خدمت ہوئی سلف صالحین کے زمانے میں، خیر القرون کے زمانے میں، اس زمانے میں ان کی سینکڑوں کی تعداد تھی. تو کیا ان پر بھی آپ الزام لگائیں گے کہ سستی کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے؟ بلکہ ایک شیطان بعض لوگوں کو کیا کرتا ہے، یہ راستہ مزین کر کے دکھلاتا ہے. تمہارے پاس بھی تو اچھا خاصا علم آ گیا ہے، کیا حرج ہے، چلو لوگوں کو سکھاؤ. اور جب یہ آتے ہیں میدان میں تو کیا ہوتا ہے؟ چونکہ علم رہتا نہیں، اب سامنے والے کی طرف سے کوئی چیز پوچھی جائے اور اس کے پاس علم نہیں ہے، کیسے کہہ دیں کہ مجھے آتا نہیں ہے اس مسئلے کے تعلق سے، میرے پاس علم نہیں ہے. تو پھر وہاں پر اپنے عقل و قیاس سے جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے، سامنے والوں کو اسی طریقے سے اسلام بنا کر پیش کر دیتے ہیں. اور اسی کو تقول علی اللہ کہا جاتا ہے کہ بلا علم اللہ رب العالمین کی شریعت کے متعلق کسی کو رہنمائی کرنا. بسا اوقات وہ تیر صحیح نشانے پر لے بھی سکتا ہے، اور اکثر و بیشتر کیا ہوں گے، یہ لوگ غلطی کے شکار ہو جائیں گے. ایک کتاب ہے، اگر کبھی موقع لگے تو پڑھیں اس کتاب کو. آپ کو اندازہ ہوگا کہ سلف صالحین نے ایسے لوگوں کا کس طرح تعاقب کیا ہے. ابو احمد العسکری کی کتاب ہے اخبار المصحفین کے نام سے. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جنہوں نے استاد کے بغیر اس علم کو حاصل کرنا چاہا، کیسی کیسی غلطیوں کے شکار ہوئے. چنانچہ ایک شخص نے وما علمتم من الجوارح، ہے نا قرآن کی آیت، وما علمتم من الجوارح مکلبین، ایک شخص نے جوارح کو خوارج پڑھا. کیا پڑھا؟ خوارج پڑھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ذاتی مطالعے سے اس دین کو سیکھنا. اگر استاد کے پاس پڑھا ہوتا تو یہ حالت ہوتی. ابھی گزشتہ رات کو ایک ویڈیو دیکھا، داعیہ کبیر پڑوسی ملک میں موجود ہے. ایک شخص نے خوارج کے متعلق سوال کیا. تو لفظ خارج کا جو معنی ہوتا ہے ظاہری، باہر نکلنا، تو یہی معنی انہوں نے بیان کیا
کہ خوارج کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ، یعنی وہ اسلام سے خارج ہو گیا، نکل گیا. حالانکہ اگر انہوں نے استاد سے پڑھا ہوتا عقیدے کو تو پتا چلتا ہے کہ خوارج ایک فرقہ ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے جس کے باطل نظریات اور عقائد ہیں. لیکن چونکہ استاد سے پڑھا نہیں ہے، ذاتی مطالعے سے اس طرح اجتہاد کرے گا تو یہی نتیجہ نکلے گا. جوارح کو خوارج پڑھے گا. اسی طرح قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. ایک شخص نے نصرہ کو کیا پڑھا؟ بشرن پڑھا. جب اسے کہا گیا کہ یہ نصرن ہے بشرن نہیں، تو اس نے کہا کہ میرے نسخے میں 3 نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ قرآن میں بھی اجتہاد کرنے سے نہیں چکتے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہی ذاتی مطالعے سے دین کو سیکھنا. تو اخبار المصنفین کو آپ پڑھیں، ابو احمد العسکری کی بے شمار مثالیں انہوں نے ذکر کی ہے کہ اس طریقے سے ذاتی مطالعے سے اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فاش قسم کی غلطیاں. تو یہ ہے طلب علم کا ایک معروف طریقہ، اور یہ 5واں قاعدہ ہے. اس قاعدے کو آپ چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے. 6واں قاعدہ پڑھیں. المعقول السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها. والعلم هكذا، من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قراها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين، أحدهما تقديم الأهم فالمهم، مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. وقدم الأهم، إن العلم جم، والعمر ضيف زار أو ضيف ألم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم. والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها، وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متقابلة، ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة. ومن طيار شعر الشناقة قول أحدهم
طيار شعر الشناقة قول أحدهم وإن تريد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء مه وفي ترادف العلوم المنع جاء إن توأمان استبقى لن يخرجا ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع وكانت حاله استثناء من العلوم ومن نواقض هذه المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم والاستخفاف ببعض المعارف والاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب وكان مالك يقول شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. یہ ایک اہم قاعدہ ہے جس کا تعلق 5ویں قاعدے سے ہے. المعقد السادس رعایت فنونه في الاخذ وتقدیم الاهم فالمهم. طلب علم میں فنون کی پابندی کرنا، رعایت کرنا اور بتدریج اسے حاصل کرنا سب سے اہم جو ہے اسے سب سے پہلے اور اس کے بعد جس کا درجہ ہونا چاہیے اسے اس کے بعد حاصل کریں. بتدریج اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی بتدریج اسے حاصل نہ کرے تو یہ علم اس کے لیے فائدے سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بہت تفصیلی معلومات یہاں پر مصنف نے ذکر کی ہیں. پہلی چیز یہ کہ جتنے بھی علوم نفع بخش ہیں اور کتاب و سنت کے فہم کے لیے معین ہیں، مددگار ہیں، ان میں سے کسی بھی فن سے تساہل برتنا نقصان دہ ہے. مثلا کوئی اصول فقہ نہ پڑھے، ایک معین ہے، یہ علوم اعلیٰ میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. عربی زبان ہے، نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، یہ تمام جو فنون ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں، معین ہیں، مددگار ہیں، سپلیمنٹری ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک فن سے طالب علم کی بے رغبتی ہو یا اسے آسان سمجھے اور حاصل نہ کرے تو یہ اس کے لیے کافی نقصان دہ. جتنے بھی علوم اعلیٰ ہیں ان تمام علوم کو پڑھنا ضروری ہے اور سب ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں، تکمیل ہیں، ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں. کسی ایک فن سے کتاب و سنت کو اس کے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہوگا. مثلا اگر کوئی عربی زبان کو نہ سیکھے، صرف و نحو سے ایک دم جاہل ہے، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے. ترجمے کی کتابوں سے دین کو نہیں سیکھا جا سکتا. کوئی اصول فقہ سے غافل رہے تو کہہ سکتا ہے کہ مکروہ حرام سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، جیسے کہ کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا. تو اس طریقے کی عجیب و غریب چیزیں انہی فنون سے، انہی علوم اعلیٰ سے عدم واقفیت کی وجہ سے پیش آتی ہے. اس لیے جو بھی علوم اعلیٰ ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ بھی تقدیم الاہم فالمہم کے اصول پر چلتے ہوئے، جسے ہم اگر اردو میں کہنا چاہیں تو کہیں گے کہ بتدریج سیکھیں. ابھی کوئی صحیح طریقے سے عربی زبان سے واقف نہیں، صرف و نحو سے واقف نہیں، علوم حدیث کی ابتدائی کتاب سے واقف نہیں، اور وہ کہے کہ اب پڑھنا لکھنا سیکھ چکا ہوں، قاعدہ نورانیہ یا قاعدہ بغدادیہ جو بھی ہے الحمدللہ مکمل کر چکا ہوں، اب مجھے بخاری پڑھنی ہے سب سے پہلے. اور یہی طریقہ اپناتے ہیں یہ لوگ جو اس معروف طریقے کو چھوڑتے ہیں، وہ الٹا چلتے ہیں. بلکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے داعی مبلغ بنتے ہیں، بعد میں طالب علم بنتے ہیں. ہیں ایسے لوگ موجود. بعض لوگوں کے بارے میں جب اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے کچھ پڑھا نہیں پہلے، کہہ رہے کہ اب پڑھ رہے ہیں، 10 سال تک معلم بن رہے اور آج طالب علم بنے. تو یہ طریقہ طالب علم کا نہیں ہے، بتدریج اسے سیکھا جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر الربانی کی تفسیر کرتے ہوئے کہا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کونوا ربانیین. اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ.
الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبار. تو علم کے درجات ہیں، پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیکھے گا، حاصل کرے گا، اور پھر بعد میں بڑی چیزوں کی طرف آئے گا. یہی سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ پہلے وہ ابتدائی چیزوں کو پڑھتے ہیں، بنیادی چیزوں کو پڑھتے ہیں، اور بتدریج آگے بڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ابھی صرف و نحو سے واقف نہیں ہے اور کوئی بڑی کتاب پڑھنا چاہے تو اسے پڑھنا شروع کر دے. سلف صالحین کہتے تھے طعام الصغار طعام الکبار سم الصغار. کسی بڑے شخص کا جو کھانا ہے، جو اس کی غذا ہے، یہی غذا اگر کسی شیرخوار بچے کو دیا جائے، ایک ہفتے کے بچے کو، ایک مہینے کے بچے کو، تو یہ اس کے لیے کھانا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے زہر ہے. جیسے کپڑے کی جو سائز ہے وہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان اپنے جسم کے حجم کے اعتبار سے اسی طرح کا کپڑا سلواتا ہے. یہی حال طلب علم کا بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ طریقہ بدلے اور بغیر ان علوم اعلیٰ کے پڑھے ہوئے، نہ صرف سے واقف ہے، نہ نحو سے، نہ بلاغت سے، نہ ادب سے، نہ اصول فقہ سے، نہ اصول تفسیر سے، نہ علوم حدیث سے، اور کہے کہ فلاں حدیث کی کتاب انہوں نے پڑھ لی ہے فلاں استاد سے کسی دورہ تدریبیہ میں، تو اس سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے. یہ طلب علم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ بتدریج اسے حاصل کیا جاتا ہے. بتدریج اگر کوئی حاصل کرے گا تب اس علم کو حقیقت میں وہ سیکھ پائے گا اور یہ علم اس کے لیے نفع بخش ہوگا. اگر کسی چھوٹے بچے کو، 10 سال کے بچے کو 40 سال کے کسی شخص کا کپڑا دے دیا جائے اور اسے پہلے تو کیسا لگے گا وہ؟ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو ابھی ابتدائی چیزیں نہیں پڑھے ہیں اور بڑی بڑی کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں. تو بتدریج اسے پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے طلب علم کا معروف طریقہ. امام عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ جب اپنے استاد احمد بن محمد بن سلیمان المعلمی رحمہ اللہ کے پاس گئے اور ان سے امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب منہاج الطالبین پڑھنے کی درخواست رکھی کہ میں آپ سے کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ منہاج الطالبین. تو انہوں نے کیا پہلے دن کہا، وہ اپنے غالباً والد کے پاس گئے تھے، ان کے والد لے کر گئے احمد بن محمد بن سلیمان المعلمی رحمہ اللہ کے پاس. یہ ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے. پوچھا استاد نے، بیٹا کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ منہاج الطالبین امام نووی رحمہ اللہ کی. سن کر ہی تو ہوش ہو گئے، اس عمر میں منہاج الطالبین. تو اگر منع کر دیتے تو بچے کا دل ٹوٹ سکتا تھا. کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا کل لے کے آنا. جب آئندہ کل ہوا، منہاج الطالبین لے کر استاد کے پاس حاضر ہو گئے. کہا کہ پڑھنا شروع کرو. فر پڑھنے لگے. تعجب ہو استاد کو. نسخہ طلب کیا، دیکھا کہ کہیں اس میں عبارت تو نہیں لگی ہوئی ہے. دیکھا کہ نہیں، کوئی عبارت تو نہیں لگی ہوئی ہے. پھر دوسری جگہ سے کہا یہاں سے پڑھو. وہاں سے بھی بہترین انداز میں پڑھ دیا. پھر انہوں نے نحو کا امتحان لیا. جو کچھ پوچھا الحمدللہ تمام سوالوں کا جواب دے دیا. تو پوچھا کہ بیٹا تم نے نحو کہاں پڑھی ہے؟ کہا کہ ہاں فلاں استاد کے پاس میں نے نحو کی فلاں کتابیں پڑھ لی ہیں. تب استاد نے کہا کہ گزشتہ کل جب تم نے کہا تھا کہ مجھے منہاج الطالبین پڑھنی ہے تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اور اسی وقت میرا ارادہ ہوا تھا کہ تمہیں ڈانٹوں اور کہوں کہ یہ ابھی تمہاری عمر کے حساب سے مناسب کتاب نہیں ہے. اس لیے کہ جو نحو کے اندر پختہ نہ ہو وہ منہاج الطالبین سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ منہاج الطالبین پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتا. اسی لیے تم کو کہا تھا میں نے کہ اپنے ساتھ لے کے آنا. ظاہر سی بات ہے کہ جو نحو کے اندر پختہ نہ ہو یہ منہاج الطالبین پڑھ ہی نہیں پائے گا، وہ عبارت خانی نہیں کر پائے گا. آج جتنے یہ بردرس موجود ہیں ان کو کوئی ایک کتاب لے جا کر دے دیں،
بلکہ جن حدیثوں کا نمبر انہوں نے اپنی تقریر میں بیان کیا ہے وہی حدیث کھول کر ان کے سامنے رکھ دیں کہ ذرا پڑھ کے سنا دیں, پتا چل جائے گا کہ شریعت کا علم کتنا ان کے پاس ہے. کہا کہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ کتاب ساتھ میں لانا, ظاہر سی بات ہے کہ تم پڑھ نہیں پاؤ گے, تب میں تمہیں نصیحت کروں گا کہ پہلے نحو پڑھو, اس کے بعد اس کتاب کو پڑھنے کی تمہاری باری آئے گی, اس سے پہلے یہ کتاب تم پڑھ نہیں سکتے. لیکن جب تم نے بالکل صحیح پڑھا بڑا تعجب ہوا, مجھے لگا کہ عبادت لگی ہوئی ہے, حالانکہ عبادت لگی ہوئی نہیں تھی. پھر دوسری جگہ سے پڑھنے کے لیے کہا, وہاں بھی صحیح پڑھ دیا. تب میرا تعجب بہت زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ تعجب بڑھ گیا کہ کیسے یہ چھوٹا سا بچہ اس طرح بہترین عبادت پڑھ رہا. تب پھر جب تم نے بیان کیا کہ نحو کی یہ تمام کتابیں پڑھ چکے ہو, تب اب تمہارے لیے منہاج الطالبین پڑھنا صحیح ہے. اب آئندہ سے کل سے میں تمہیں منہاج الطالبین پڑھاؤں گا. اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارے سلف صالحین کے یہاں آخری زمانے تک بھی یہ تصور نہیں تھا کہ ابھی ابتدائی چیزوں کو طالب نے پڑھا نہیں ہے اور کوئی موٹی کتاب اسے پڑھائی جائے, کوئی اونچے درجے کی کتاب پڑھائی جائے. یہ طلب علم کا معروف طریقہ نہیں, بتدریج آگے بڑھنا ہے. اگر کوئی جماعت ثالثہ میں پڑھ رہا ہو یا رابعہ میں پڑھ رہا ہو جس میں بلوغ المرام داخل ہے نظام میں, وہ کہے کہ اس میں صحیح بخاری کی حدیثیں آ رہی ہیں, صحیح مسلم کی حدیثیں آ رہی ہیں, تو چلو صحیح بخاری کی شرح اٹھا کر میں پڑھنا شروع کروں. اور اس نے کیا کیا, جماعت ثالثہ میں رابعہ میں فتح الباری اٹھا لیا اور کوشش کیا کہ خود سے بخاری سمجھی جائے, اس لیے کہ بخاری کی حدیثیں موجود ہیں. اس کا کیا حال ہوگا؟ استاد محترم شیخ صالح الحسینی حفظہ اللہ, جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں ابھی نا, انہوں نے ایک قصہ بیان کیا. ایک شخص ذاتی مطالعے سے فتح الباری پڑھنا شروع کیا صحیح بخاری کو سمجھنے کے لیے. اسی طرح کرتے ہیں لوگ. اور اس کے بعد اپنے سامنے ایک شخص کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو علماء بیان کرتے ہیں نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں سب سے زیادہ ہیں, یہ سب کے سب غلطی کے شکار ہیں. حقیقت میں سب سے زیادہ حدیثیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. سامنے والے بڑے تعجب سے کہا, ابو ذر ان کی تو چند حدیثیں بس ہیں, مکثرین میں ان کا شمار ہی نہیں ہے, یہ کہاں سے آپ نے نتیجہ اخذ کیا؟ کیا کہ فتح الباری پڑھو, اندازہ ہوگا. کوئی صفحہ ایسا نہیں گزرے گا جس میں وفی روایت ابی ذر وفی نسخت ابی ذر وفی ابی وعند ابی ذر یہ لفظ آپ کو نہ ملے. سب سے زیادہ پورے فتح الباری میں لفظ ابو ذر ہی موجود ہے. حالانکہ یہ کون ہے ابو ذر؟ یہ صحیح بخاری کے روات میں سے ہے. ابو ذر الحروی رحمہ اللہ, جن کے نسخے پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جن بہت سارے نسخوں کا کیا کہتے ہیں کہ جمع کیا ہے, ان میں سے سب سے متقن نسخہ یہ ملا تھا. آپ یونینیا کا نسخہ دیکھیں, اس میں ابو ذر الحروی کی روایت آپ کو ملے گی. تو یہ صحیح بخاری کے روات میں سے ہے جو 4 یا 5ویں صدی کے عالم ہیں. اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے. تو یہی نتیجہ نکلے گا جب ذاتی مطالعے سے کوئی ان بڑی کتابوں کو پڑھنا چاہے گا. اس لیے بتدریج اس علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. بلکہ ایک شخص نے تو یہ تک دعویٰ کر دیا تھا, بلکہ اس بارے میں ایک مقالہ تھا, مضمون لکھا تھا کہ مجمع ملک فہد سے جو قرآن کے نسخے چھپے ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں. بعد میں جب دیکھا گیا, اس کو بلایا گیا, پوچھا گیا کہ کہاں غلطی ہے, تو پتا چلا کہ حفص عن عاصم کی جو قرات ہے اس قرات پر نہیں بلکہ کسی دوسری قرات پر جو مصاحف چھپے ہوئے ہیں اس طرح کا کوئی مصحف ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. بہت ساری قراتیں ہیں نا, اور مجمع سے تمام قراتوں پر مصاحف چھپے ہوئے ہیں, تو اب قرآن کے اندر وہ غلطی نکالنے لگا. تو یہی حال ہوگا جب استاد سے کوئی نہیں پڑھے گا اور بتدریج اس علم کو حاصل نہیں کرے گا. اس لیے استاد کی رہنمائی میں بتدریج اس علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہیں پر ہم اس سیشن میں اس مجلس میں اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ظہر کے بعد کی جو ہماری مجلس ہوگی کتاب کا باقی حصہ انشاءاللہ اس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رضا کے لیے اس مجلس کو قبول فرمائیں, ہمارے وقت کے اندر برکت پیدا فرمائیں. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.